قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے امریکی فوج کے مزید 7 ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ قطر کی مسلح افواج ہر بیرونی خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل صلاحیتوں سے لیس ہے۔ وزارت دفاع نے اب تک ایرانی حملوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ مجموعی طور پر 101 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل، 39 ڈرون اور 2 Su-24 لڑاکا طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قطر کے دفاعی نظام نے 98 بیلسٹک میزائل، تمام 3 کروز میزائل، 24 ڈرون اور دونوں Su-24 طیاروں کو کامیابی سے روک لیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کیسے نشانہ بنایا گیا؟ مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو بھی ہیک کیا اور ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق پاستور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیورز کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ التور تھرمس کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کی طرز زندگی، ان کے رہائشی پتہ اور راستے معلوم کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور CIA کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال ہو گئے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جلد ایران پر بڑے حملے کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ واشنگٹن DC میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم نے سخت حملے شروع ہی نہیں کیے، ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوج اتاریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا سکتا تھا جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایران کے دور تک مار کرنے والے میزائل خطرناک ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمارے اہداف واضح تھے، پہلے ایرانی میزائل پروگرام کو ختم کرنا تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے 10 ایرانی بحری جہاز تباہ کیے۔ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر خیبر میزائل سے حملہ، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور فضائیہ کے سربراہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی فضائیہ نے نیتن یاہو کے دفتر پر خیبر میزائل داغے۔ اس عمارت کو بھی خیبر میزائل سے نشانہ بنایا گیا جہاں اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ موجود تھے۔ ایران کے وعدہ صادق چہارم آپریشن کے تحت تل ابیب، حیفا اور دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے گارڈز کا بیان میں کہنا ہے کہ حیفا میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں 5 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے نے دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کو ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرائے، جس سے عمارت کو معمولی نقصان پہنچا۔ امریکی سفارت خانہ خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نمٹ رہے ہیں، حملے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار اور چوکس ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ملکی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ ادارے حالات کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ میں تیزی۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق ایرانی میزائل گرنے سے تل ابیب میں ایک شخص زخمی ہوا۔ شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اردن اور دوحہ میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 5 دھماکے سنے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ میں تیزی آ گئی ہے۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق ایرانی میزائل گرنے سے تل ابیب میں ایک شخص زخمی ہوا۔ شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اردن اور دوحہ میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 5 دھماکے سنے گئے۔